بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم محمد عبداللہ حسینی مدینہ منورہ کی مقدس فضاؤں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ شہر رجب المرجب کا مقدس مہینہ شہر اللہ جاری و ساری ہے۔ رجب المرجب کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اس مہینے کے کیا کہنے، اسی مہینے میں لیلۃ المعراج، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بڑی رات ہے۔ اس ویڈیو میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کو سننے کو ملے گا کہ اللہ کریم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح معراج کرائی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں پر کون کون سے انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ سنتے ہیں معراج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت عطا فرمائے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی رحمت، شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ اللہ کریم شب معراج کے صدقے تمام ناظرین کے حاجات کو پورا فرمائے، تمام ناظرین کو بھی جلد حاضری مدینہ عطا فرمائے۔ سماعت کیجیے گا شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ واقع معراج بعثت کے 11ویں سال اور ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر شریف کی سہانی اور نور بھری رات پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچی زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مسجد حرام میں لے آئے اور آپ کا شق صدر فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپسی اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سواری کے لیے براق پیش کیا گیا۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مقامات پر نماز ادا فرمائی۔ مدینہ شریف جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرمائیں گے، طور سینہ جہاں اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، بیت لحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں عجائبات قدرت کو دیکھتے ہوئے اس مقدس شہر میں تشریف لے آئے جہاں مسجد اقصیٰ واقع ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ آسمانوں کی طرف سیر بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام شرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا کہ پردہ نہ تھا، کوئی حجاب زمانہ نہ تھا، کوئی مکان فرشتہ نہ تھا، کوئی انسان، اور بے واسطہ کلام کا شرف بھی حاصل کیا۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دن 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اور پھر دوبارہ رب کی بارگاہ میں جانا اور نمازوں کا 50 سے 5 ہو جانے کا واقعہ پیش آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں لایا گیا اور آپ نے جنت کی سیر فرمائی اور اس میں وہ نعمتیں دیکھیں جو اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم کا معائنہ بھی کرایا گیا، وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں ہی موجود تھے اور جہنم پر سے پردہ ہٹا دیا گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا۔ یہ اللہ عز و جل کی قدرت ہے کہ اس نے رات کے مختصر سے حصے میں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بیت المقدس اور پھر 7ویں آسمانوں نیز عرش و کرسی سے بھی اوپر لامکاں کی سیر کرائی۔ بعض نادان جو ہر بات کو عقل کے ترازو پر تولنے کے عادی ہوتے ہیں، اسے معاملات میں بھی اپنی ناقص
عقل کو دخل دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ عز و جل قادر مطلق ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ پہاڑ و سمندر، یہ چاند و سورج، یہ فاصلے اور یہ سفر کی منزلیں، سب کچھ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ وہ جس کے لیے چاہے فاصلے سمیٹ دے، وہ جس کے لیے چاہے بڑھا دے، عقل اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو واقعہ معراج کی خبر دی تو عقل پرست کفار مشرکین کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ کوئی شخص رات کے مختصر حصے میں بیت المقدس کی سیر کیسے کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا اعلان فرمانے پر بعض لوگ دوڑتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہی؟ تو بغیر کسی تذبذب کے اور ہچکچاہٹ کے فوراً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر دی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق مشہور ہو گئے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج النبی کی برکات ہمیں بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، لیلۃ المعراج کے کیا کہنے ہیں۔ شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مبارکباد تمام ناظرین کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم یہ مبارک فضیلت والی برکت والی رات آپ کو مدینہ منورہ میں دیکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ جی الحمدللہ، آپ نے لیلۃ المعراج النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سماعت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی، اللہ نے اپنا دیدار عطا کیا۔ اللہ کریم نبی رحمت کے صدقے معراج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم۔